نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دین کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ نے بہت قیمتی دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر چند صفاتیں سیکھی تھیں۔ ان چند صفاتوں میں سے اگر ہم لوگ عملی مشق کریں گے تو بقیہ دین پر ہم لوگوں کا چلنا آسان ہو جائے گا۔ وہ چند صفات کیا کیا ہیں اس تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ عمل کریں گے تو ہماری زندگی صحیح طریقے سے گزرے گی۔ ان چند صفات میں سے سب سے پہلے ہے کلمہ کا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمے کا جو مطلب ہے کہ اللہ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہونے کا یقین اور غیروں کے طریقے میں سراسر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس کلمے کو سیکھنے کے لیے، اس کلمے کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے 3 طرح کی محنت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کلمے کی حقیقت کو خوب بولا جائے۔ عام ایمان والوں کے سامنے اس کی حقیقت کو بولیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ذات سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ جب ہم اس الفاظ کو بار بار بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر وہ بات ڈالیں گے، ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں آئیں گی جو عام انسانوں میں نہیں آتی ہیں۔ جو جس چیز کی کمی سمجھے اپنے اندر، اس چیز کی خوب دعوت دے، بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں جا کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے اور اس کی دعوت بھی دے۔ خاص طور سے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرائے، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے ایمان کی حقیقت، اس کلمے کی حقیقت میرے اندر ڈال دے۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرے، ہر نماز کے بعد بھی دعا کرے۔ جب تک ہم لوگ دعا نہیں کریں گے اللہ کہاں سے دے گا؟ آج ہم لوگوں کو ضرور کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں خود اپنے ذات کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہوں۔ تو جس چیز کی ضرورت ہو اللہ کے سامنے بات کو رکھیے، اللہ ہر چیز کو دینے پر قادر ہے۔ اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، محتاج بن کر اللہ کے سامنے ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمیں دیں گے۔ انشاءاللہ مانگیں تو ہم حضرات انشاءاللہ۔
اس کے بعد ہے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، اس کے بعد ہے دوسرا جز ہے نماز۔ نماز ہماری صفت صلاۃ والی ہو جائے کہ نماز میں ہم اس کام کو کرتے ہیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مطلب کہ نماز میں ہم لوگ وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک جن چیزوں کی رعایت کرتے ہیں، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہیں، کہ نماز میں ہم بات چیت نہیں کر سکتے، نماز میں ہم کھا نہیں سکتے، نماز میں ہم کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، نماز میں کسی کو سلام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے دوستو ہماری باہر کی جو زندگی ہے، جو 24 گھنٹے کی زندگی باہر گزرتی ہے، اس باہر کی زندگی میں ہماری ایسے ہی ہو جائے جیسے نماز مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں یا کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو باہر کی زندگی جو ہے، جہاں بولنے کی جگہ وہاں بولیے، جہاں نہ بولنے کی جگہ وہاں چپ رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ زیادہ بولنے سے زیادہ غلطی آتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اسی چیز کو بولیں گے جہاں بولنے کی ضرورت ہے، جہاں بولنے سے برائی پھیل سکتا ہے وہاں پہ نہ بولنا بہتر ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ نماز کی حقیقت کو اللہ کے لوگوں کے سامنے جا کر بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں نماز کی حقیقت کو مانگیں گے، نماز کی خصوصیت کہ نماز سے کیا فائدے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں، نماز پڑھنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان اللہ کے مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز ہم جب پڑھیں تو خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو اپنے آپ شہرت کے لیے نہیں، بلکہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری نماز کے اندر وہ خشوع پیدا کرے گا، اللہ تعالی ہماری نماز کے اندر وہ خشوع فرمائے گا جس سے ہمارے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دے گا۔ ایک صحابہ کرام تھے کہ نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے، برسوں بند چکی کو چلا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے تو سفر کرتے جا رہے ہیں، راستے کے اندر جس چیز سے سفر کر رہے تھے، سواری جو تھی گدھا غالباً سواری تھی، وہ راستے کے اندر موت ہو جاتی ہے۔ اب وہ سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے سواری کو زندہ کر دیں گے تو میرا سفر طے ہو جائے گا، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت چلتا ہے، اس لیے اللہ میرے سواری کو زندہ کر دے۔ اللہ نے نماز کو اتنا پسند کیا، اس کی دعا کو اتنا قبول کیا، اللہ نے اس کھچر کو زندہ کر کے ان کا سواری کو زندہ کر کے سفر کو طے کروا دیا۔ تو آج ہم بھی اگر نماز کو خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی اتنی قیمت والی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ نماز کو اللہ کے سامنے مانگیں گے بھی اور لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیں گے، انشاءاللہ دیں گے تو ہم ساتھی۔ تیسرا ہے میرے دو علم و ذکر ہے۔ علم ایک راستہ ہے، ذکر ایک روشنی ہے۔ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر مرد بالغ مرد ہو عورت ہو، 15 سال کے بعد ہر مرد عورت پر نماز علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہر مرد عورت کے لیے اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے جس سے حرام کو حلال کا پہچان ہو جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں۔ آج علم کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، علم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا تو ہمارے اندر سمجھانے کا یا بولنے کا کہاں سے ہنر آئے گا؟ اس لیے علم چاہے تو دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، علم ضرور سیکھیں، لیکن پہلے اپنے اسلام کی طریقے کو سیکھیں۔ اپنے مذہب کا جو علم ہے اس کو ضرور سیکھیں۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو وسعت کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، مفتیان کرام بنائیے۔ ایک حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو کتنی حافظ کی ایک سفارش قبول ہوگی، اور عالم کو تو کہنا ہی کیا، اور خاندان کو لے کر جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم علم سیکھیں گے۔ اور ذکر ایک روشنی ہے، ذکر کریں گے تو دل ہمارا تازہ ہوگا، گندگی ہمارے دل کے اندر سے نکلے گا، دل کے اندر جو ہمارا زنگ پڑا ہوا ہے
جتنا ذکر کریں گے اتنا انشاءاللہ ہمارا دل صاف ہوگا۔ چوتھا ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم جو چاہا جا رہا ہے کہ ہم ہر ایک چیز کا اکرام کریں گے، بڑوں کو ادب و احترام کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، علماء دین کا قدر کریں گے۔ بڑوں کی عزت اس لیے کریں گے میرے دوستو، یہ ہم سے بڑے ہیں، ان کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اور چھوٹوں پر شفقت اس لیے کریں گے کہ ہم سے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ اس معصوم بچے کو اللہ تعالیٰ آگے چل کر عالم بھی بنا سکتا ہے، حافظ بھی بنا سکتا ہے، ایک مفتی اکرام بھی بنا سکتا ہے، اس لیے اس کے پیار سے، محبت سے، شفقت کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے۔ اور عالم دین انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہے، یہ کوئی دینار و درہم کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ علم کے وارث بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کی عزت کرنی ہے، اس کی ادب و احترام کرنا ہے۔ ایک عالم کے ذریعے سے آج دنیا کے اندر جو علم، یہ کام جو چل رہا ہے تبلیغ والا کام، جہاں بھی دیکھیں گے عالم حضرات ہی کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عالم کے ساتھ ساتھ میں ہمارے عوام بھی چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہر عالم اپنے اپنے ذمہ داری سمجھ کر عالم حضرات کام کریں گے تو علم کی روشنی میں کام کریں گے، اور ہمارے عوام جو ہیں جو سنتی ہے وہی بولتی ہے۔ اور ہم حضرات، عالم حضرات کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ ساتھی ہیں جو نہیں کر رہے تو انشاءاللہ وہ بھی کام کرنے لگ جائیں، کریں گے تو ہم ساتھی انشاءاللہ۔ اس لیے عوام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عالم کی عزت کیجئے، اپنے حافظ قرآن کی عزت کیجئے۔ جب تک عزت نہیں کریں گے میرے دوستو تو ہماری بھی عزت نہیں ہوگی۔ عزت سے عزت ملتی ہے، اگر کسی کو اپنا عزت چاہیے تو پہلے کسی عزت کر کے دیکھیے، انشاءاللہ دیکھیے کتنی عزت ملتی ہے۔ اور میرے دوستو پانچواں ہے اخلاص نیت۔ بس پانچواں ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کریں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے شہرت کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیا تو ایک گٹھلی کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی انسان سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک گٹھلی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گٹھلی کے بدولت اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ یہ کیسے ہوا؟ اخلاص کو درست کر، نیت کو درست کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے ہم جب خرچ کر ہی رہے ہیں اللہ کے راستے میں، کسی کو دے رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو جب کر ہی رہے ہیں تو نیت کو درست کر لیجئے نا۔ دو فائدے ہیں اس کے اندر، نیت کو درست کرنے سے دو فائدے ہیں، ایک تو ثواب بھی ملے گا اور جس کی مدد کرنی ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میرے دوستو یہ چھٹا نمبر جو ہے دعوت اللہ۔ دعوت اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ میرے دوستو یہ جان اور مال، یہ وقت اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے یہ جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے۔ جب تقاضا آ جائے دین کا، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ پہلی فرصت میں 4 مہینہ ضرور لگائیں گے تو ہم ساتھی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو 4 مہینے کو برقرار رکھنے کے لیے سال کا چلہ ہے، ترتیب کو کبھی مت چھوڑیے۔ ترتیب جو ساتھی لگاتے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں ادباً کہ آپ اپنے ترتیب کو کبھی مت چھوڑیے۔ یہ زندگی فانی ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، لیکن میرے دوستو ہمارے کہنے سے، ہمارے سننے سے اگر ایک بھی ساتھی سے راہ راست پر آ گیا تو میرے دوستو وہ جتنا عمل کرے گا اس کے بدولت آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اپنے وہ ترتیب کو باقی رکھنا ہے، سال کا چلہ لگانا ہے، اور مہینے کا 3 دن، 27 دن خوب کام کیجیے، دنیا میں منع نہیں ہے، لیکن مہینے میں 3 دن نکال کر اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سمجھا بجھا کر مسجد میں کھڑا کر دیں گے۔ اگر آپ کے کہنے سے، آپ کے سننے سے ایک وقت بھی نماز پڑھ لے گا تو جو وقت نماز پڑھا ہے کم سے کم اتنا تو ثواب ضرور ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم 3 دن ترتیب سے لگائیں گے، 27 دن کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو 3 دن کام کریں، 27 دن کا فائدہ ہو، کون نہیں چاہتا ہے؟ 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے مل رہے ہوں، ہر انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ اس سے انشاءاللہ ہم لوگ 3 دن لگائیں گے۔ اور مقامی جو کام ہے مسجد کا 5 اعمال، دھیان سنیے گا کام کرنے والے ساتھی، مسجد میں یہ 5 اعمال جس مسجد میں ہوتا رہے گا، اس مسجد سے 3 دن کا جماعت نکلنا آسان، چلے کی جماعت کا نکلنا آسان، 4 مہینہ بیرون کی جماعت کا نکلنا آسان ہو جائے گا۔
5 اعمال میں سے ایک میرے دوستو 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک وقت کو فارغ کر کے مشورہ کیجئے، اپنے ذات سے لے کے پورے عالم کی فکر لے کر بیٹھیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستو جب تک ہم لوگ مشورہ نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا۔ مشورے میں یہ طے کرنا ہے بھائی آج کیا کام ہوا، کل کیا کام کرنا ہے، اس کا مشورہ کرنا ہے اور تعلیم کرنی ہے۔ ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے آدھا گھنٹے کا تعلیم پہلے نہیں کرنا بلکہ 10 منٹ کیجئے، 15 منٹ کیجئے، ساتھی کا عملہ بڑھتا رہے گا، دھیرے دھیرے 2 منٹ 4 منٹ بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آخر ٹائم جو ہے 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم یا آدھا گھنٹے کا ٹائم لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوستو مسجد کا 2 گشت ہے، ایک اپنی مسجد کا گشت، ایک پڑوس والی مسجد گشت ہے۔ گشت سے کام وجود میں آتا ہے، اس سے گشت والا عمل کو بتایا گیا مثال کے اندر کہ ریڑھ کی ہڈی کے معنی بتایا گیا ہے۔ جس انسان کے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو وہ انسان ناکارہ بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسے میں دوستو جس مسجد کے اندر گشت والا عمل ہوگا، اپنے مسجد کا بھی گشت، پڑوس والی مسجد کا بھی گشت کریں گے تو کیا ہوگا ماشاءاللہ مسجد میں جو عملہ ہے، مسجد کا جو ذمہ داری ہے، مسجد میں جو 5 اعمال ہے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور جس محلے کے اندر، جس گاؤں کے اندر گشت والا عمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے کوئی عذاب نازل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گشت کی وجہ سے برکت سے اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ تو کتنا بہترین کام ہے کہ گشت کے ذریعے سے پورا بستی والا عذاب سے بچ رہے ہوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ پابندی کے ساتھ گشت کریں گے۔ اور تیسرا ہے میرے دوستو 2.5 گھنٹے کی محنت۔ 2.5 گھنٹے محنت کبھی نہیں چھوڑنا ہے، فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا جو بھی آپ کے ٹائم مسجد سے طے ہو جائے اس کے اندر 2.5 گھنٹے کی محنت کرنی ہے۔ ساتھی کو خوشامد کرنی ہے، راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے، دن میں خوشامد کرنی ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ رسول بھی دن کے اندر امت میں پھیل جاتے تھے اور خوشامدیں کرتے تھے، رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے، یا اللہ میرے کرنے سے میرے دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے آپ سے ذات ہوگا، اس لیے اللہ اس کے دل کو پھیر دے، انہیں مسجد والے اعمال میں جوڑ دے، یا اللہ آپ کا یہ بندہ مقرب بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کے پیچھے لاکھوں انسان کی ہدایت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ آج ہم لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا ہیں، اس کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ جس زبان سے ہم لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جس زبان سے ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، تو میرے دوستو کتنی بری بات ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے زبان کو حفاظت کیجیے۔ حدیث کے اندر میں نے رات میں پڑھا، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ 2 چیز کی ذمہ داری مجھے دے دے، میں ان کو اپنے سفارش میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ 2 چیزوں میں سے ایک زبان کی حفاظت، دوسری شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ 2 چیزوں سے انسان گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اس لیے زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ غلط اس چیز کو نہیں بولنا ہے، اس زبان سے غلط الفاظ کو نہیں بولنا ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت ہے کہ اس شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارے آنکھوں سے بھی غیبت ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، زبان سے بھی، پیر سے بھی، ہاتھ سے بھی، اس لیے اپنے انسان آپ ہر حضرات اپنے چیزوں کو بچا کر رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پر پہنچا دے گا، وہاں جانے کے بعد کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو من چاہے گا وہ مل جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب